حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منی شیئا فبلغه کما سمع. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو روشن کر دے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو منور کر دے کہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر اس حدیث کو جیسے سنا ہے ویسے دوسروں تک پہنچائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ رب مبلغ اوعى من سامع. بعض دفعہ ہوتا ایسے ہے کہ جو آدمی حدیث پہنچا رہا ہے اس آدمی سے زیادہ سننے والا شخص اس حدیث کو یاد کرنے والا، اس کو حفظ کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا ہوا کرتا ہے. جیسے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے منزل ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہے. جیسے قرآن اللہ کے نبی کی جانب اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طریقے سے حدیث چاہے وہ اللہ کے نبی کی قولی حدیث ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول کی فعلی حدیث ہو، چاہے وہ تقریری حدیث ہو، حدیث کی کوئی بھی قسم ہو، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کی ایک شکل ہے. اور جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی دنیا اور آخرت کے اندر فضیلت اور اہمیت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے والوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی فضیلتیں بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایک عظیم خوشخبری اور ایک عظیم فضیلت حدیث کو پڑھنے والوں کے لیے، حدیث کو سیکھنے والوں کے لیے، حدیث کو سمجھانے والوں کی بیان کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو منور کر دے، اس آدمی کے چہرے کو روشن کر دے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا. اللہ کے رسول کی حدیث کو سننے والا شخص، اللہ کے نبی کی دعا اس آدمی کے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زندگی کو، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو منور اور روشن کر دے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ صرف حدیث کو سن لینا کافی نہیں، حدیث کو سن لینا یہ کافی نہیں، حدیث کو سن کر صرف اپنے آپ میں اس کو عمل کر لینا یہ بھی کافی نہیں، بلکہ حدیث کو سننے کے بعد، حدیث کو یاد رکھنے کے بعد، حدیث پر عمل پیرا ہونے کے بعد حدیث کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس حدیث کو ہم ایسے لوگوں تک پہنچائے کہ جس تک وہ حدیث اللہ کے نبی کی وہ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت نہیں پہنچی ہو. تو حدیث کے دو تقاضے اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر بتائے کہ حدیث کو سننا، حدیث کو یاد رکھنا، حدیث پر عمل کرنا اور پھر اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانا. یہ دو حدیث کے بنیادی تقاضے ہیں اور جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا اللہ کے نبی کی اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو، اس کی زندگی کو دنیا اور آخرت کے اندر روشن اور منور کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حدیث مجھ کو یاد ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں
لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس حدیث کو بہتر طور پر یاد کرنے والے ہوں، مجھ سے زیادہ اس حدیث کو بہتر طور پر سمجھنے والے ہو، مجھ سے زیادہ اس حدیث کو آپ بہتر طریقے سے عمل کرنے والے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ تاکید کی اور یہ تعلیم امت کو دی کہ حدیث کو سیکھنے والا، حدیث کو سننے والا اور حدیث کو پہنچانے والا، حدیث کو سکھانے والا، یہ دو طریقے کے آدمی بھی اللہ کے پاس بزرگی، افضلیت اور اللہ رب العالمین کے پاس اونچے مقام کے اور مرتبے کے مالک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انشاءاللہ حدیث کے جو دروس اب مغرب کے بعد انشاءاللہ مسلسل ہوں گے، اس کا ایک انداز یہی ہوگا کہ روایتی انداز جو اب تک درس حدیث کا چلا آ رہا ہے کہ ایک درس ایک بیان کے طور پر آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، چلے جانا ہے، پھر بھول جانا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں آئندہ سے نہیں ہوں گی۔ یہ کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے کہ اس حدیث کو ہم یاد رکھیں، اس حدیث پر عمل کے ذریعے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور خوشخبری کے انشاءاللہ ہم مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔